ذاکر ہے، اور آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ یورک ایسڈ ہے، یعنی کہ جوڑوں کی سوجن۔ جوڑوں میں درد اور سوجن ایسی بیماری ہے جس کے شروع میں درد کے ساتھ بخار رہتا ہے۔ جب بیماری پرانی ہو جاتی ہے تو بخار نہیں ہوتا، چلنا پھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر پاؤں زیادہ درد کرتے ہیں، سر درد کے ساتھ بدبودار پسینہ آتا ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے۔ جوڑوں کے درد کی کئی قسمیں ہیں، جیسے تھوڑی کا درد، جکڑ، منہ کا ذائقہ خراب ہونا، گردن کمر اور ہاتھ پاؤں اکڑ جانا یا فالج ہونا بھی جوڑوں کی سوجن کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی کوئی چند وجوہات ہیں وہ جو میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں۔ دانتوں کا گندا رہنا یعنی کہ خشک وغیرہ یا دانت اپنے صاف نہ کرنا، یہ بھی اس کی وجوہات میں آتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہر وقت بھیگے رہنا یعنی کہ پانی کا جو کام کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں واشنگ کا، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم بن جاتی ہے۔ سردی لگنا، سوزاک وغیرہ بن جانا، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آتی ہے۔ جوڑوں میں یورک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے، تیزابی مادوں کا اجتماع وغیرہ، اس کو ہم کہتے ہیں۔ یورک ایسڈ کے بارے میں عموماً لوگوں کو پتا ہے کہ یورک ایسڈ کیا ہے، جوڑوں کی درد کا کہتے ہیں، لیکن اس کی جو احتیاط ہے وہ ہم آپ کو تھوڑی سی کلیئر کریں گے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا مریضوں کو گھی، تیل اور مکھن اور تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پنڈی ہو گئی، چاول ہو گئے، ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کرنا چاہیے۔ زیادہ گرم مسالے وغیرہ ان چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ دہی، اچار، املی، سرکہ اور دیگر ترش اشیاء جو ہے وہ مریض کے لیے بالکل ہی نامناسب ہیں۔ اور اس کے علاج کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا گھریلو ٹوٹکے بتا دیتے ہیں کہ جو آپ گھر میں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بیماری پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے عموماً اور رات کے وقت حملہ کرتی ہے۔ حملہ ہونے کے 24 گھنٹے بعد تک کسی قسم کی غذا نہ دی جائے، البتہ پانی پلاتے رہنا چاہیے۔ 24 گھنٹوں کے بعد گائے کا دودھ ابال کر پلانا مفید ہوتا ہے اس کے لیے۔ سبز پتے والی سبزیاں ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں پالک ہے، ساگ ہے، گندم کی روٹی کے ساتھ کھلائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تازہ پھل جیسے سنترا ہے، کھٹا میٹھا انار ہے، پالسا ہے، انجیر ہے، خوبانی ہے، نارنگی ہے، آڑو ہے، آلو وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جو ترش ہو، بادی ہو، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ یورک ایسڈ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو بندے کو بالکل جام کر دیتی ہے۔ جو ہڈیاں ہیں ان کے جو خلا ہوتا ہے، جو موومنٹ کرتی ہیں، جوڑ ہوتے ہیں، چھوٹے جوڑ کے بڑے جوڑ ہوتے ہیں، جوائنٹس ہوتے ہیں، ان میں جو ہے نا وہ پرابلم آتی ہے۔ اس کی وجہ سے ٹوٹل جو آپ کا باڈی لیول ہے وہ سارا جو ہے نا فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کچھ ہم نے آپ کو علامات بھی بتائی ہیں، احتیاط بھی بتائی ہیں، علاج کا تھوڑا سا طریقہ بھی آپ کو ہم نے بتایا ہے۔ اگر آپ کر سکے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس ہومیوپیتھک میڈیسن ہم یوز کرواتے ہیں یورک ایسڈ کے لیے۔ وہ 1 ماہ 1.5 ماہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یورک ایسڈ جو ہے وہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیے یا ہم سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے یا کوئی ہم سے اور کوئی بات پوچھنا چاہیے تو ہمارے یہ اسکرین پہ نیچے کانٹیکٹ نمبر جو آ رہے ہیں آپ وہ سے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے اور میڈیسن وغیرہ کے بارے میں بھی آپ